السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آر تھرڈ پوڈ کاسٹ ود ڈیپ ٹاکس ود سر ذیشان جاوید. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، شادی کے بعد رشتوں میں مسائل، ناخوشی کی وجوہات، اب آپ کی رائے. ڈیپ کویسچن. شادی کے مسائل اور شادی کے بعد کے مسائل اور شادی سے پہلے کے مسائل. شادی کے بعد اکثر آئی تھنک شادی ہے کیا، ہمیں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے. ہمارے ہاں شادی کی جو آئی وڈ سے جس وجہ سے ہم شادی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے عام طور پہ کہ لڑکا خراب ہو رہا ہے شادی کر دو، لڑکا کمانے لگ گیا شادی کر دو، لڑکے کی عمر ہو گئی ہے شادی کر دو، لڑکی کی عمر ہو گئی ہے شادی کر دو، لڑکی کی ایج نکل رہی ہے شادی کر دو. اور اس بیس کے اوپر عام طور پہ شادیاں کر دی جاتی ہیں. اب جو شادی کے اندر دو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا پرپس کیا ہے. اب وہ جب اس شادی کے اندر آ جاتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے معاشرے کے اندر بہت عجیب و غریب سی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور وہ ایکسپیکٹیشنز اس طرح کی ہیں کہ لڑکی کو بھی نہیں پتا کہ ایک مرد کون ہوتا ہے، لڑکے کو نہیں پتا ایک عورت بائی ڈیزائن کیا ہوتی ہے، اور عورت کو بھی نہیں پتا کہ مرد بائی ڈیزائن کیا ہوتا ہے. دونوں کی ایک دوسرے سے ریکوائرمنٹس ہیں کیا، اور نہ ہی اس پہ کوئی بات ہوتی ہے. اب یہ دو لوگ جب ایک رشتے میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. اور میجورٹی آج بھی مجھے لگتا ہے کہ شادی جو ہے وہ ایگو ایشو بھی ہے. یعنی ہم یہیں چاہتے ہیں، ایک بچے کو ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہیں چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو. خاص طور پہ لڑکیوں کے اوپر اس کا زیادہ پریشر ہوتا ہے، لڑکوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن من حیث القوم اگر میں ڈیٹا سیٹ اٹھاؤں تو 60-70% شادیوں میں ماں باپ کیا چاہتے ہیں، کہاں شادی ہو، وہ ہوتا ہے. اب اس میں ایک ریزن یہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے کہ پہلے تو پتہ ہی نہیں شادی ہوتی کیا ہے، مرد اور عورت بائی ڈیزائن کیا ہوتے ہیں. اور شادی بھی موسٹلی وہاں ہو جاتی ہے جہاں پہ 100% خوشی سے لڑکا لڑکی اس رشتے میں نہیں آئے ہوتے. اگر وہ آئے بھی ہوتے ہیں تو انہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو جب آپ ایک ایسے رشتے میں آ جائیں گے تو اس وقت آپ کو کسی نہ کسی چیز سے پرابلم ہوگی. میاں بیوی اپنے درمیان مسائل سالو بھی کر لیں، لیکن میں نے یہ دیکھا اوور ٹائم کہ سب سے زیادہ اپنی کوچنگ میں، اپنی پریکٹس میں، کہ سب سے زیادہ میاں بیوی میں جو مسائل کی وجہ ہے وہ تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس. ان مسائل کے علاوہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس، یعنی ساسو ماں کیا چاہتی ہیں، سسر جی کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکی آ جاتی ہے، وہ اس کے اوپر وہ ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں جو کہ اس کو پہلے نہ اس کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے، یا اس کو ہر کسی کو خوش کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی ساس نے کیا کہا، ہمارے گھر کا یہ نظام ہے، اس نے یوں ایکٹ کرنا ہے، یوں رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ سارا کچھ ایک لڑکی کے اوپر برڈن ہوتا ہے. نمبر 2، لڑکا جب شادی کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو فائنینشلی، وہ اپنے آپ کو موسٹ آف دا ٹائم جو لڑکے خود کما کے اپنی شادی کرتے ہیں تو وہ سب فائنینشلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں شادی کے اوپر ہی. اور اب اپنی ذمہ داری کے علاوہ ایک عورت کی ذمہ داری جس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر ماں باپ جو ہے نا، خاص طور پہ مائیں انسیکیور ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اب ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہو جائے گا، ہمیں بھول تو نہیں جائے گا. کیونکہ ہماری ماشاءاللہ ساسو ماں کی بھی ایموشنل ریگولیشن کوئی نہیں ہے، اور ہم اکثر بچوں کو اپنا ایکسٹینشن سمجھ لیتے ہیں. اب یہ سارا کچھ ایک شادی کے اندر دو لوگوں کے درمیان چل رہا ہے. بہو صبح ٹائم پہ نہیں اٹھی، وہ یوں نہیں کرتی، اس کے کام کی اس طرح نہیں کرتی جس طرح ہم چاہتے ہیں، کب سوئی کب جاگی، کیا پہنا کیا کھایا، ہر وقت آپ نے ایک اس کے اوپر پولیسنگ رکھی ہوئی. اس لڑکی کو نہیں پتا ہوتا موسٹ آف دا ٹائمس کہ میرے ساتھ یہ ہوگی. تو یہ مسائل کی وجہ ہے جو مجھے موسٹلی نظر آتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، لڑکیاں خاص طور پہ، اور شادی کرنے کی وجہ کہ ہماری عمر ہو گئی ہے تو ان کو پتا ہے کہ ان کو کیسا لڑکا چاہیے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا. لڑکوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیسا لڑکی چاہیے. ہم اکثر یوں سوچتے ہیں، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، ہم چیزوں کو اس طرح سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں چاہیے. ایک لڑکی جب لڑکا چوز کر رہی ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اس میں یہ تو نہیں ہے غلط بات، یہ غلط بات تو نہیں ہے، یہ غلط بات تو نہیں ہے، بجائے کہ وہ یہ سوچے کہ اس میں کیا کیا ہے جو مجھے چاہیے. جب آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیا چاہیے، دونوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ مجھے کس قسم کے انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو اس کے بعد وہ جب اس بیس پہ شادی کر لیں گے کہ انہیں کیا نہیں چاہیے تھا تو کوئی اور مسائل ہوں گے. مثال کے طور پہ جی لڑکا جو ہے نا وہ شراب نہ پیتا ہو، تو میں کہتا ہوں پھر وہ چرس پیتا ہو. مطلب کیا کرتا ہو وہ، یہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا. وہ اس کی عادتیں کیا ہوں، کیریکٹر کیسا ہو، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. پھر پچھلے 20-25 سال سے آبزرویشن ہے میری، غلط ہو سکتی ہیں، ہمارے ہاں شادیاں بیسڈ آن پیسہ ہیں. ٹھیک ہے جی، لڑکے کے پاس کتنا پیسہ ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے،
خاندان کیا ہے، مطلب خاندان میں بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیریکٹر کیا ہے، اب صرف دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ کتنا ہے. تو آپ بیسیکلی ایکسچینج آف منی کر رہے ہیں، آپ شادی نہیں کر رہے. اور شادی اگین آج انڈیویجولزم کے دور میں بھی جو لوگ اپنی مرضی سے بھی شادی کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہیں سے کہ یہ صرف ہم دونوں کا رشتہ ہے، حالانکہ شادی کے اندر دو خاندان جو ہیں وہ آپ ملتے ہیں. اور شادی کا پرپس اب میں ڈیفائن کر دیتا ہوں جو میرے خیال میں شادی کا پرپس ہے. آپ اس کو شریعت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1 نسل کا آگے چلنا. نمبر 2 آپ کا کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہونا. تو اگر ایک شادی میں مقصد یہ ہے کہ جی ہم نے نہ نسل کو آگے بڑھانا ہے اور نہ ہی ہماری شادی میں سکون ہے، تو یہ شادی کا پرپس فلفل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کو اللہ میاں ایک پروٹیکشن بھی دیتا ہے، پروٹیکٹر بھی دیتا ہے، ایک پرووائڈر بھی دیتا ہے. اور عورت کا کام ایک شادی میں جو ہے وہ موسٹلی نرچر کرنے کا ہے. تو اگر تو میاں اور بیوی اپنی اپنی ذمہ داری لیں گے، اور اگر تو تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس کو روکا جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس لیے اچھا پھر تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس یعنی جہاں پہ ماں باپ کی انٹرونشن بہت زیادہ ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ لڑکے صاحب جو ہے نا وہ ماں باپ پہ آج تک ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اچھی بات ہے، رہنا چاہیے، لیکن وہ انڈیویجولی کوئی گھر افورڈ نہیں کرتے. ان کی انکم بریکٹ اتنی نہیں ہوتی، وہ بہت ساری چیزوں پہ آج بھی ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو پھر ماں باپ کی انٹرفیئرنس بھی وہاں پہ ہوگی، کیونکہ آپ ان کے گھر میں رہتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم گروسری بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، بلز بھی وہ دے رہے ہوتے ہیں. یہاں تک بھی میں نے دیکھا کہ لڑکا 40 سال کا ہو گیا، بچوں کی فیسیں بھی ماں باپ ہی دے رہے ہیں. تو پھر اس کے اندر لڑکی کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاں لڑکوں کے مسائل یہ ہیں کہ ایک لڑکی بھی جب شادی میں آتی ہے تو وہ کرن جوہر کی مووی دیکھ کے آتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو بھائی صاحب گھوڑے پہ آئیں گے، بھائی صاحب کے بعد لمیٹڈ سپلائی آف منی ہوگی اور خواہشات ہوں گی اور ہم ٹریول کریں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں، وہ بھی اپنی زندگی بنا رہا ہوتا ہے. یا تو میں لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ 20-25 سال کی عمر کے اندر 60 سال کے انکل سے شادی کر لیں، ان کے پاس یہ سارا کچھ ہوگا. اگر تو وہ لڑکا اسٹرگل کر رہا ہے اور اپنی کوئی کریئر بنا رہا ہے تو اس کے پاس انلمیٹڈ سپلائی آف منی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ بیسکس کو پورا کرے گا، اس نے سیو بھی کرنا ہے، اس نے انویسٹ بھی کرنا ہے، اس نے 10 سال بعد بھی سوچنا ہے. لیکن وہ کہتی ہیں بس یہ سارا دن کام کرتا ہے، اس کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اگر وہ آپ کو ٹائم دینے بیٹھ جائے گا تو اس کے پاس پیسہ نہیں رہے گا، پیسہ کمائے گا تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. جب تک لڑکا اپنا کریئر بناتا ہے اس کے پاس اکثر وہ اماؤنٹ آف ٹائم نہیں ہوتا جو کہ شاید آج کی لڑکی کو ریکوائرڈ. شادی کا پرپس اکٹھے ہم کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس سے زیادہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا اور اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنا، آنے والی نسل کو بڑھانا یہ ہوتا. یہاں پہ ایک فیری لینڈ بن چکی ہے شادی کہ اوہ ہماری شادی ہو گئی ہے، اب ہمیں بس کہیں گھومنا اور پھرنا ہے، اور ہمیں بھی کرن جوہر کی مووی کی طرح سوئٹزرلینڈ میں جا کے زیورک میں جا کے اپنی ویڈیوگرافی کرانی. اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آج کل کی بلاگرز جو ہے نا انہوں نے بھی اس چیز کو پورا ٹھپا لگایا ہوا ہے. وہ انتہائی نہ خوش ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائمز، سوری ود معذرت، اپنی شادی کے اندر، لیکن انسٹاگرام کے اوپر ان کی لائف امیزنگ ہوتی ہے، جس کو آج کی لڑکی دیکھتی ہے اور وہ بھی سمجھتی ہے کہ شاید ایسا ہماری شادی میں بھی پاسبل ہے. پھر ایک چیز جو اس ایج میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ کمپیریزن، انسٹاگرام یا سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ اپنی پرائیویٹ لائفز کو اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور غلط سچ جھوٹ مکس ڈال رہے ہیں کہ اس کے اندر عام لڑکا لڑکی کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا، اور وہ ایک تو انتہائی ہائی ہے. نمبر 2 کمپیریزن کانسٹنٹ ہے. مطلب اگر آپ انسٹاگرام کے اوپر میں کسی ٹرپ پہ گیا ہوں، میں اپنی سٹوریز ڈالتا رہوں گا تو پھر میرے سارے دوست بھی شاید دیکھیں گے، لڑکیاں اگر ڈالتے رہیں ان کے بھی دیکھیں گے. اب ان کو لگے گا پتہ نہیں ہماری زندگی میں شاید کوئی کمی ہے کیونکہ ہم نہ یورپ ٹرپ پہ نہیں جا سکے. نہیں، یہ زندگی میں کمی نہیں ہے. آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، گھر پہ چاہتا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ پیٹرول ڈلوا سکتے ہو، بائک ہے پیٹرول ڈلوا سکتے ہو، جو کچھ بھی ہے اگر آپ بیسکس اپنی پوری کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی ٹھیک ہے. نہیں کیونکہ ہم نے 18,000 کا لون کا جوڑا نہیں پہن سکتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ شنیل کا بیگ نہیں لے سکتی ہیں، اور جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر لڑکیاں فوت ہو رہی ہیں، لڑکے بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب تک میں ڈالا نہیں خرید لوں گا اور میرے پاس زیڈ ایکس کروزر نہیں ہوگی تو میں زندگی میں فیلئر ہوں. اب یہ دونوں ڈپریس ترین لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر اپنی اپنی انسیکیورٹیز کو بھی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز وہ کانسٹنٹلی ان کمپیریزن ہے. تو شادی کے اندر مسائل کریٹ ہونے کی وجہ الگ ہے اور اس کا سلوشن کے اوپر میں آگے بات کرتا ہوں. یعنی نمبر 1 یہ ہے کہ آپ شادی سے پہلے یہ سمجھیں کہ شادی کا پرپس کیا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں شادی کے اندر. نمبر 2 آپ یہ کلیئر کریں کہ آپ کو کس قسم کی لڑکی اور کس قسم کا لڑکا چاہیے اور کیوں چاہیے، اس سے آپ کی کون سی ضرورت، کون سی نیڈ پوری ہوتی ہے.
نمبر 3، آپ جب شادی میں آئے تو اس نیت سے شادی کریں کہ یہ رسپانسبلٹی کا نام ہے، یہ لالا لینڈ کا نام نہیں ہے. ایک مرد کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے، ایک عورت کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. اور موسٹ آف دا ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مرد بہت ارسپانسبل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ رسپانسبلٹی جب اس پہ پریشر ڈلتا ہے تو شادی سے پہلے اس کی ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ماما جان اس کو پیمپر کر رہی ہوتی ہیں، مین چائلڈ بڑا کرتی ہیں نا وہ، کہ اوئے ملا شونو ملا مونو آؤ مینو والا بھی آئے تمہارے منہ میں ڈالو. اب اس کی شادی ہوئی تھی، جب بیوی کہتی بیٹا خود کھا لو تو اس کو تکلیف شروع ہو جاتی. تو بہت سارا ہاتھ ہے مین چائلڈ کریٹ کرنے میں ماں باپ کا بھی، جو کہ لڑکے کو ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں دیتے، لڑکے کو اس کا فریڈم نہیں دیتے، اس کو بچہ بنا کے رکھتے ہیں. 25-30 سال کا وہ آدمی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک 10-12 سال کا لڑکا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو نمبر 1 تو شادی سے پہلے اپنے لڑکوں کو مرد بننے کی ٹریننگ دیں، رسپانسبلٹی لینے کی ٹریننگ دیں. وہ اپنی اور اپنے علاوہ پورے خاندان کی رسپانسبلٹی لینا جاننا آنا چاہیے اس کو، تاکہ وہ آگے ایک عورت کو بھی سنبھال سکے، آگے ایک فیملی کو بھی سنبھال سکے. اگر وہ اپنے آپ سے ہی باہر نہیں نکلتا، ٹھیک ہے جی، وہی بہت تنگ ہے، تو وہ پھر رسپانسبلٹی لے نہیں سکتا. اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان کو پتا ہو کہ ہمیں کس قسم کا لڑکا چاہیے، وہ کس قسم کی انوائرمنٹ میں ہم ٹھیک رہیں گی، اور ساتھ وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ رسپانسبلٹی کا نام ہے، یہ لالا لینڈ کا نام نہیں ہے. تو اگر آپ نے او مائی گاڈ ہم انسٹاگرام کے کسی کپل کی طرح سوشل میڈیا کے اوپر ہماری لائف پتہ نہیں مووی کی طرح ہوگی، ایسا شادی میں نہیں ہوتا. تیسری چیز یہ ہے کہ صبر کی کمی بھی بہت ہے. وقت آپ کے کوئی مسائل ہیں یا آپ کا کسی بات پہ ڈس اگریمنٹ ہے تو رسپیکٹفلی ڈس اگری کرنے کی ہمارے معاشرے کو ویسی عادت نہیں رہی. مرد رسپیکٹ پہ آپریٹ کرتا ہے، عورت جو ہے وہ افیکشنیٹ لو کے اوپر آپریٹ کرتی ہے. اگر عورت مرد کو رسپیکٹ نہیں کرے گی، وہ اس کو افیکشنیٹ لو دے نہیں سکتی. اب اس کو پیار نہیں مل رہا، اس کو عزت نہیں مل رہی. آپ مرد کو عزت دیں آپ کو پیار ملے گا، یا مرد عورت کو پیار دیں اس کو عزت ملے گی. یہ دونوں چیزیں اگر آپ ایک رشتے میں سے نکال دیں گے اور ایگو کے اوپر بیسڈ آپ کانورسیشنز کریں گے، لڑیں گے، تو اس سے سولوشن کوئی بھی نہیں نکلے گا. تو میرے حساب سے کہ شادی کے لیے نمبر 1 پریپیئر ہونا، کہ بھائی یہ ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے، آپ کو کیا چاہیے اس بارے میں کلیئرٹی ہونا. اور ایک اور بات ہے کہ شادی رشتہ طے بھی ہو جائے یا رشتہ طے ہونے سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ہال کون سا ہونا چاہیے، جوڑے کیسے ہونے چاہیے، فوٹوگرافر کون سا ہونا چاہیے، میک اپ کہاں سے ہوگا، کون سا میوزک لگے گا انٹری کے اوپر. یہ ساری باتیں ضرور ہو جاتی ہیں. یہ دونوں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے کہ آپ کو میرے سے کیا چاہیے اور مجھے آپ سے کیا چاہیے، آپ کو زندگی میں کس چیز کا شوق ہے، مجھے کس چیز کا شوق ہے، آپ کے گولز کیا ہیں، میرے گولز کیا ہیں. دو لوگ جو اکٹھے آ رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کے گولز ہی ڈفرینٹ ہیں، وہ الگ الگ چیزیں چاہتے ہیں زندگی سے، تو وہ اکٹھے ایک گول کو تو اچیو کر ہی نہیں سکتے. اور شادی کا میں آپ دو لوگ اپنے کمبائنڈ گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرائیو کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. عورت کوئی اور زندگی چاہتی ہے، مرد کوئی اور زندگی چاہتا ہے. اب یہ آپس میں لڑیں گے، ایک بچے چاہتا ہے جلدی، ایک بچے نہیں چاہتا جلدی. کتنی شادیوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ کے گولز کیا ہیں، میرے گولز کیا ہیں، آپ کیوں یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، میں کیوں یہ اچیو کرنا چاہتی ہوں، اس سے آپ کو کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا. پھر پیسہ ڈسکس نہیں ہوتا. اوہ بہت بڑی بات ہے بیٹا، پیسے نہیں پوچھنے، کیوں جی بھوکے مرنا بعد چوں. ٹھیک ہے. یا فائنینشیل گولز آپ کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے میاں کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، میاں کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، عورت کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. نہ ہم پیسے کے اوپر بات کرتے ہیں، نہ ہم بچوں کے اوپر بات کرتے ہیں، نہ ہم گولز کے اوپر بات کرتے ہیں، نہ ہم زندگی سے ہم کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہم شادی کر لیتے ہیں. اب یہ دو لوگ کیا اچیو کر رہے ہیں اکٹھے، کوئی گول ہی نہیں ہے، کوئی پرپز ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اب آپ جب یہ شادی کر لیں گے تو آپ ایک دوسرے سے لڑے گی. آپ کہیں گے جیسے عام طور پہ 70% ہمارے کپلز ہیں، ان کو لگتا ہے شادی ایک عذاب ہی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھتی اور یہ مجھے نہیں سمجھتا. بھائی جان آپ کو سمجھنا نہ کسی کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے آپ اگلے کو سمجھائیں کہ آپ کو کیا چاہیے. جس انسان کو خود نہیں پتا کہ اسے کیا چاہیے، اگلا اس کو دے نہیں سکتا. بیویاں میاں کو بتا رہی ہیں 24 گھنٹے کیا نہ کیا کرو، اس کو بتا دیں کیا کیا کرو. میاں بھی بیوی کو 24 گھنٹے یہی بتا رہا ہے کہ کیا نہ کیا کرو، اس کو بتائیں کہ کیا کیا کرو، کیونکہ ہمارے مائنڈ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا نہیں کرنا ہوتا. تو یہ کانورسیشنز ہر وقت ہو رہی ہیں، ماں باپ بچوں کو، بچے ماں باپ کو، پوری سوسائٹی ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، ہر وقت یہ بتا رہی ہے ہمیں کیا نہیں چاہیے. نہ اپنا پتہ ہے، نہ اپنے گولز پتہ ہے، نہ اپنا پرپس پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، ہم کیوں یہ محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ کو اپنے گولز کلیئر ہوں گے، آپ شادی سے پہلے ہونے والے اسپاؤس سے یہ بات کریں کہ جی ہم کس چیز میں اکٹھے ہیں، ہمارا پرپس کیا ہے، ہمارے میجر گولز کیا ہیں. آپ 10 سال بعد اپنی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، میں کیسے دیکھتی ہوں، ہم نے بچے کس ٹائم کے اوپر پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.
ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਟਾ بچہ نہیں کرنا آپ نے پالنا بھی. ٹھیک ہو گیا. ایک عورت کے اوپر پریشر ہے, مرد کے اوپر پریشر ہے, جی بچے پیدا کر لو. ان کو اپنا آپ سنبھالنا نہیں آتا, وہ بچے پیدا کر لیتے ہیں. ان کو اپنے آپ کو سکون میں رکھنے نہیں آتا, وہ بے سکون انوائرمنٹ میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, وہ بھی بے سکون ہوتے ہیں, ماں باپ بھی بچے بھی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں شادی سے پہلے طے کر لینی چاہیے. تو اس کے بعد میرا غالب گمان ہے کہ اس کے بعد شادی بڑی آسان ہو جاتی ہے اور آپ کے رولز طے ہوتے ہیں. دیکھو نا, کوئی گیم ہم کھیلیں, کوئی زندگی میں سڑک پہ گاڑی چلائیں, کوئی کام کریں, کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں, کسی کمپنی میں جائیں, ان کے اصول ہیں. وہ اصول اور ضابطے کو جب سب لوگ فالو کرتے ہیں تو گروتھ اچیو ہوتی ہے, کوئی سٹرکچر ہوتا ہے. یہاں پہ شادی میں نہ کوئی اصول ہے, نہ کوئی ضابطہ ہے, نہ پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, اور 24 گھنٹے ماشاءاللہ کمپیریزن ضرور چل رہا ہے. کتنی عورتیں, کتنے مرد شادی کے بعد کوئی کتاب پڑھتے ہیں کہ ہمیں پروو کر دیں. کتنے مرد شادی سے پہلے اور شادی کے بعد دین کو سمجھتے ہیں اور دین کو جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کیا چاہنا, وہ کیا چاہتے ہیں. کتنوں کو پتہ ہے کہ بھائی ہماری اپنے ٹراماز کیا ہیں. 2 لوگ ایکول ٹراماز کی شادی کر لیتے ہیں, نارملی یہی ہوتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور وہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کے اپنی انسیکیورٹیز جو ہے نا وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. 2 ڈرے ہوئے لوگ صرف ڈر ہی کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 تکلیف دہ لوگ ایک دوسرے کے لیے صرف تکلیف ہی کریٹ کر سکتے ہیں. 2 دکھی لوگ صرف ایک دوسرے کے لیے دکھ ہی کریٹ کر سکتے ہیں. ایک پریشان ہوتا, دوجا اس کے بعد پریشان ہو جاتا. جب ایک پریشان ہو تو دوسرے اسپاؤس کو بالکل ریلیکس رہنا ہوتا ہے. جب دوسرا پریشان ہو تو پہلے کو رہنا ہوتا ہے. ایک بولنا شروع ہوا تو دوسرا بھی بولنا شروع ہوا ہے. یہاں پہ تو سکون, عافیت, عزت کبھی بھی نہیں رہے گی. تو یہ مسائل بہرحال پھر پیدا ہوتے جائیں گے, اور میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ماں باپ کو, اپنے بچوں کو معاف کر دیں, ان کو آزاد کر دیں, ان کو فیصلہ لینے کی اجازت دے دیں کہ وہ کہیں غلط فیصلہ نہ کر لیں. نہ آپ عقل کل ہیں, بچہ غلط کرے گا, خود سیکھ لے گا, اس کو اپنی غلطی پتہ چل جائے گی, اگلی دفعہ وہ بہتر کر لے گا. اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا بند کر دیں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ, جو آپ کو زندگی میں نہیں ملا وہ آپ کا بچہ آپ کے خواب پورے کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. بچہ آپ کا ایکسٹینشن نہیں ہے. بچے کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی خواہشیں پوری کرے. اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. ماں باپ کی خدمت ہے, ماں باپ کی عزت ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. ماں باپ کی اطاعت کسی شریعت میں نہیں لکھی ہوئی, کہیں نہیں لکھی ہوئی. مجھے لا کے دکھا دے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہوتی. اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی کرنی ہوتی. بہت سارے لڑکوں کی یہ بات ہوتی ہے, میں نے اپنی ماں کو کبھی نہ نہیں کی. اگر آپ کی والدہ غلط ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو آپ نہ کر دیں. اس کے اندر آپ کوئی ہنومان نہیں بن رہے اور کوئی سپر مین نہیں بن رہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی بیوی کی صحیح ڈیمانڈ ہے آپ اس کی مانیں, اگر آپ کی والدہ کی صحیح ڈیمانڈ ہے آپ اس کی مانیں. ٹھیک ہے. اور عورتیں بھی پلیز, میری ریکویسٹ ہے, ساس اور بہو کے رشتے میں, نند اور بھابھی کے رشتے کے اندر آئی تھنک عدم برداشت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. عورتوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے جیتنا ہے, پتہ نہیں کس سے. لیکن میں نے یہ پایا کہ عورت کی دشمنی عورت سے سب سے زیادہ ہے. عورت کے پاس عورت کے لیے معافی نہیں ہے, ساس کے پاس بہو کے لیے معافی نہیں ہے, بہو کے پاس ساس کے لیے معافی نہیں ہے, نند کے پاس بھابھی کے لیے معافی نہیں ہے, بھابھی کے پاس نند کے لیے معافی نہیں ہے. تھوڑے سے دل بڑے کریں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو عزت دیں, ایک دوسرے کو فریڈم دیں. سب سے زیادہ چیز جب ہم خود اندر سے کجے ہوئے ہوتے ہیں یا خود اندر سے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ہم لوگوں کا بھی فریڈم لے لیتے ہیں. جب ہمارے پاس خود فریڈم نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہے باقیوں کا بھی فریڈم لینے سے سولوشنز نکلیں گے. تو میرے حساب سے میں یہ چیلنجز ہیں, اس کو اگر ہم سالو کر لیں آپس میں مل بیٹھ کے تو شادیاں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. سر یہ تو آپ نے شادی کے بعد کی اور تھوڑی سی کچھ پہلے کی بات کی. ایک بڑا ہم نے نا کانسیپٹ سنا ہے اپنے اراؤنڈ کہ وی آر لائک 2 پزل پیسز ٹوگیدر. میری ایمٹینس وہ بھرتا ہے یا میری ایمٹینس وہ بھرتی ہے, یا میری آئی فیل کمپلیٹ ود دا پرسن. یہ ایک پرسوٹ ہے فلفلڈ اور ایک ہول بننے کا کسی اور کی وجہ سے. پہلے تو اس کے اوپر استغفار پڑھیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دنیا میں کسی انسان کا کام نہیں ہے آپ کو خوش کرنا, یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. 2 آدھے لوگ آدھا رشتہ بناتے ہیں, 2 پورے لوگ پورا رشتہ بناتے ہیں. میری بیوی کا کام مجھے خوش کرنا نہیں ہے. میں اگر خود ایک دکھی آتما ہوں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو بھی دکھی ہی کر دوں گا. ایک پورے انسان کو کوئی اور آ کے کمپلیٹ نہیں کر سکتا, آپ کو اپنے آپ کو کمپلیٹ خود کرنا ہے. یہ میں دوبارہ بول رہا ہوں نا, یہ بالی ووڈ نے سکھایا ہے, کرن جوہر انکل کی ڈائریکشن نے اور ان موویز نے, کہ تم نہیں ہو تو میری زندگی ختم ہو گئی ہے. نہیں, کوئی نہیں مر رہا ہے ادھر ایک دوسرے کے بغیر, نہ ہی انسان مرتا ہے.
جب میاں مر جاتا تو بیوہ 20 سال زندہ رہتی نہیں رہتی. تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو خوش نہیں کرتا. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں بچے ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتے. اگر ماں باپ کو خوش رہنے کی عادت نہیں ہے, بچے جو مرضی کر لیں گے, ماں باپ اگلی کسی بات پہ ناخوش ہو جائیں گے. اگر میاں کو خوش رہنے کی عادت نہیں ہے, بیوی جو مرضی کر لے گی, میاں خوش نہیں ہوگا. اگر بیوی کو خوش رہنے کی عادت نہیں ہے, میاں جو مرضی کر لے گا وہ خوش نہیں ہوگا. اسینشلی ہمارا معاشرہ ناشکروں کا معاشرہ ہے. We are ungrateful people. We are not grateful for what we have. We are always finding the problem outside. کہ کسی اور کی وجہ سے نا میں دکھی ہو گیا. نہیں جی, آپ اگر اپنے وہ سارے کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے, عورت اور مرد اپنی خوشی کے خود رسپانسبل ہیں. جب یہ دونوں اپنی خوشی لیں گے تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی خوشی خوشی زندگی گزاریں گے. اگر میں ایک دکھی آتما قسم کا باپ ہوں تو میں جا کے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کون سی خوشی دے سکتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں. میں تو کہوں گا بس مجھے کسی نے نہیں سمجھا. اس میں وکٹم مینٹالٹی بھی بہت زیادہ ہے. جب آپ انگریٹفل ہوتے ہیں, جب آپ ناشکرے ہوتے ہیں, تو آپ کی وکٹم مینٹالٹی بنتی جاتی ہے. اور گریٹفلنس کی میں یہاں پہ ڈیفینیشن بتا دوں کہ گریٹفل ہونا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی بڑا شکر ہے. ہم لوگوں سے پوچھیں جی کیا حال ہے, اللہ تعالی بڑا شکر ہے, تھوڑی دیر بعد ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں, بس جی یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. ابھی 2 منٹ پہلے اس بندے نے کہا تھا اللہ کا بڑا شکر. تو یہ اصل میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہنا, اللہ کا شکر نہیں ہوتا. شکر اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کا بیسٹ استعمال ہوتا ہے. ہاتھ کا شکر ہاتھ کا بہترین استعمال ہے, زبان کا شکر زبان کا بہترین استعمال ہے, آنکھوں کا شکر آنکھوں کا بہترین استعمال ہے, اپرچونٹی کا شکر اس کی بہترین استعمال ہے, تو دماغ کا شکر دماغ کا بہترین استعمال ہے, رشتوں کا شکر ان کا بہترین استعمال, ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے. تو اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں, تو بہترین مرد کیا آج مرد بہترین سلوک کر رہا ہے؟ عورتوں کو شکر کرنے کا حکم دیا. کتنی عورتیں شکر گزار ہیں, کتنے مرد شکر گزار ہیں, کتنے ماں باپ شکر گزار ہیں. ماشاءاللہ آپ شروع ہو جائیں, ایک لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد انگریٹفلنس کی عطا اونچائیوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, یہاں پہ کمپلین ہے. تو کمپلینرز نہ اللہ کو پسند ہے. دوسرا, بار بار اپنے دماغ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے, تو وہ لیک آپ کا بڑھتا جاتا ہے. تو لیک میں رہنے والا انسان اگلے کو بھی لیک ہی فیل کرائے گا, خوش رہنے والا انسان اگلے کو بھی خوش فیل کرائے گا. اس کی سمپل سی مثال ہے, اگر میں ابھی آپ کی طرف مسکرا کے دیکھوں تو آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ گئی. اگریڈ. ہم جو دے رہے ہیں ہمیں وہ مل رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ اگلے نے یوں کیا تو ہم نے یوں کیا. نہیں, آپ بھی کوئی بہت خوبصورت انسان نہیں, آپ بھی کوئی بہت خوشیاں نہیں بانٹ رہے. آپ کو جو زندگی میں چاہیے آپ دینا شروع کر دیں. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں, آپ کو آسانیاں ملنا شروع کر دیں. آپ لوگوں کو خوشی دینا شروع کر دیں, آپ کو خوشی ملنا شروع ہو جائے گی. ہمارے معاشرے میں نا آج عورت کو مرد کو یہ بہت پتا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے, یہ نہیں پتا ہمارے فرض کیا ہیں. آپ اپنے فرض ادا کرنا شروع کر دیں, آپ کو آپ کے حق ملنا شروع ہو جائے. ہمارا سارا, ہم نے بڑے سیلفش سے ہو گئے ہیں, میں اور میری خوشی اور میرا غم اور میں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو اپنے آپ کو پرائیورٹی پہ بالکل رکھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا دے رہے ہیں. اگر میں کسی سے بری طرح بات کر رہا ہوں تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے اچھی طرح بات کرے. میں اگر کسی سے اخلاق سے بات کر رہا ہوں تو پھر میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں یار وہ بھی اخلاق سے میرے ساتھ بات کرے. اور اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا نا جو آپ چاہتے ہیں, تو پھر آپ دے بھی وہ نہیں رہے جو اور لوگ چاہتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے, اور سمپل سی بات ہے, آپ جو پروجیکٹ کرتے ہیں باہر آپ کو وہی ریسیو ہوتا ہے. آپ جس طرح کے معاملات لوگوں کے ساتھ رکھیں گے آپ کو بھی واپس گھوم پھر کے وہی مل جائے گا. آپ خوشیاں بکھیریں گے آپ کو خوشی مل جائے گی. آپ تکلیف دیں گے کسی کو آپ کو بھی تکلیف ہی ملے گی. تو وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں, اور کسی انسان کا کام نہیں ہے آپ کو کمپلیٹ کرنا. یہ کرن جوہر صاحب کی تھیری ہے, یہ بالی ووڈ انڈسٹری کی ہماری موویز کی تھیری ہے. تم نے مجھے مکمل کر دیا. بھائی جان آپ لولے لنگڑے تھے, آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ ٹھیک ہے جی, میں خالی تھا. کیوں تھے آپ خالی؟ آپ پورا کر لیتے اپنے آپ کو جا کے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے, اور یہ دونوں لوگ نا, عورتیں بھی یہ بہت کرتی ہیں, میں بہت سیڈ ہوں کیونکہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا. اچھا جی, تو آپ کوئی اور کام کر لیتی اس ٹائم پہ. آپ بھی اتنی ہی پھنسی ہوئی تھی کہ آپ دنیا کا کوئی اور کام نہیں کر سکتی تھی. یہ دونوں سائڈوں سے چل رہا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی سیلف رسپانسبلٹی لینا چھوڑ دی. ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے, ہم چاہ رہے ہیں کوئی اور آ کے ہماری رسپانسبلٹی لے. تو پہلے آپ اپنی رسپانسبلٹی لیولز کو بڑھائیں, آپ پہلے خود بہتر ہوں, اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بھائی آپ کو کچھ اچھا ملے گا. اپنے فرائض ادا کریں, اس کے بعد سوچیں کہ آپ کو حق ملا کہ نہیں ملا. فرائض کسی نے ادا نہیں کرنے, حقوق چاہیے ساروں کو. یہ معاشرہ ہے آج کا ہمارا.
تو یہ آئی تھنک اس کا جواب ہے. کسی کا کام نہیں ہے آپ کو خوش کرنا, آپ کا اپنا کام ہے خوش ہونا. سر آپ نے لاسٹ بات کی رسپانسبلٹی کی. رسپانسبلٹی سے میرے دماغ میں نا ٹرم آتی ہے جینڈر رولز. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں جو اب شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں, ان کو یہ ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے کہ واٹ رول آر ایچ آف دیم پلینگ. نہ عورتیں اپنی فیمینینٹی میں ہیں, نہ مرد اپنی میسکلینٹی میں ہیں. وہ ہے کیا, انہیں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اس پہ آپ کیا پورے ٹاپک کو اگر آپ لے کے آئیں اس پوری چیز میں, جیسے آپ نے بات کی کہ رسپانسبلٹی کا آئیڈیا ہی نہیں ہے, تو پھر کوئی کرے کیا؟ آپ پہلے اپنے آپ کو سمجھیں, آپ کیا چاہتے ہیں. آپ ایز اے مرد, اگر میں مرد ہوں تو میں یہ تو خود کہیں پڑھوں, سیکھوں, دین میں دیکھوں کہ بھئی میرا کام کیا ہے, میرا پرپس کیا ہے, اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر مرد کا کام ہے جی پرووائڈ کرنا, تو میں دیکھوں تو صحیح کہ یار اللہ نے میرے پہ ذمہ داری کیوں لگائی ہے, اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, اور اس سے ہم کیا اچیو کر رہے ہیں ان اے ہاؤس ہولڈ, ان اے معاشرہ, ان اے گریٹر اسکیم آف تھنگس. ٹھیک ہے. اگر میں اسلام کی بات کروں تو اسلام معاشرے کی فنکشنالٹی کو دیکھ کے ہر چیز بتاتا ہے. اسلام کے اندر انڈیویجویلٹی نہیں ہے ایز سچ کہ جی آپ نے صرف اپنے لیے کرنا اور کسی کے لیے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جو کہ آج کل بہت ہائپر انڈیپینڈنٹ ہونا, یا صرف میں اور میری خواہشات ہیں, جو میں نے پہلے بھی کہا. اسلام چاہتا ہے کہ دیکھو نا, اگر میں ایز اے باپ اپنی رسپانسبلٹی نہیں فلفل کرتا, اس سے افیکٹ آتا ہے میرے بچوں پہ, ان کی ہیبٹس پہ. اس کے بعد وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے جو معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے وہ پوری طرح ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر ماں اپنا کردار ادا نہیں کرے گی, اس کا افیکٹ بھی بچوں پہ آئے گا. کیونکہ اصل میں تو ہم نے نسل کو آگے بڑھانا ہے نا, اور آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں کرنی ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ سمجھے کہ آپ کا کام ہے کیا. تو پہلے اپنے آپ کو ہی سمجھنا ہے ہر کسی نے. ایک عورت ہے تو اس کو یہ سمجھنا ہے, ایک لڑکی ہے تو اس کو سمجھنا ہے کہ اچھا یار میں ایک لڑکی ہوں, اپنے باپ کی بیٹی ہوں, اپنے بہن کی بھائی کی بہن ہوں, اپنے میاں کی بیوی ہوں گی, تو ایز اے بیوی, ایز اے ماں, ایز اے بہن میرا کیا کام ہے, ایز اے بیٹی میرے کیا کام ہے, اور ایز این عورت میرے پہ کیا کیا ذمہ داری ہیں. اگین وہ اگر آپ جانو گے تو آپ سمجھو گے کہ آپ کا رول کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک فیمنزم کی وہ فضا چلی, اور وہ میں نیگیٹو کافی ٹاکسک فیمنزم کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر جو کام عورتوں کے نہیں تھے وہ بھی ان کے اوپر لاد دیے گئے آن دا نیم آف انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے جی, یا آن دا نیم آف کنٹرول. میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور میں بہت ایسے لوگوں سے اگری کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بھائی ایک عورت, ایک اچھی عورت ایک اچھے مرد سے ہمیشہ بہتر ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اور عورتیں تھیں ہی بہتر. میں نے اپنی ایون کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے اندر بڑا ایلیبریٹ طریقے سے یہ بتایا تھا کہ ایک عورت کو سرو کرنے کے لیے مرد کا پورا کام ہے. کیوں اس عورت کو سرو کرنا ہے؟ اگر آپ اس عورت کو سرو نہیں کریں گے صحیح طرح, تو پھر وہ بچوں کو سرو نہیں کر سکتی صحیح طرح. اگر میں اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھوں گا تو وہ میرے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر ایک عورت ایک مرد کا خیال نہیں رکھے گی تو وہ بھی باہر جا کے ویسے کام نہیں کر سکتا, ویسے پرفارم نہیں کر سکتا جیسے ریکوائرڈ ہے. تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ضرور ہے, اور سپورٹ سسٹم بھی ہے ایک دوسرے کا, لیکن اس کے اندر کس حد تک یہ کام کرنے ہیں, کس حد کیا پرائیورٹیز ہیں, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میں چاہتا ہوں یہ ہر کوئی اپنے حساب سے جا کے سمجھے. کچھ بیسک جینڈر رولز ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن بچوں کی کاسٹ کے اوپر, یعنی بچے اگنور ہو رہے ہوں, دونوں ماں باپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے ان اینی ایریا آف لائف. بچے ایموشنلی ٹھیک ہیں, بچے مینٹلی ٹھیک ہیں, بچے اپنی جو بھی پرسو کرنا انہوں نے, ایجوکیشن ہے یا جو بھی ان کی اسکل سیٹس ہیں اس میں بہتر ہو رہے ہیں, ان کا کانفیڈنس بہتر ہو رہا ہے, ان کا ویو بہتر ہو رہا ہے آف دا ورلڈ. کیا وہ بہتر پروڈکٹیو قسم کے ہیومن بینگز بننے میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو واقعی ٹائم دے رہے ہیں؟ آپ اگر ان کو شن کر رہے ہیں, آپ اگر اپنے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں, تو آپ کو بچوں کو بھی آپ انکمفرٹیبل کر دیں گے, آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. بڑھاپے کے اندر اکثر والدین کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہمارے ساتھ وقت ٹائم سپینڈ کرنا نہیں چاہتے. اس کا بڑا سخت جواب ہے, اور یہ جواب میرے لیے بھی ہے, میں بھی صاحب اولاد ہوں. لیکن اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بلڈ نہیں کروں گا کہ ان کا بڑھاپے میں میرے پاس آ کے وقت گزارنے کا دل چاہے, تو یہ ذمہ داری میری ہے, کیونکہ بچوں کو لانے کی فیصلہ میرا تھا. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ والدین کی خدمت ضرور کرنی ہے ہم نے, ان کی عزت ضرور کرنی ہے ہم نے,
لیکن ہم ایکچولی یہاں پہ یہ پروو کرنے آئے ہیں اپنی بچوں کو کہ ہم اچھے ماں باپ تھے، رادر دین اپنے ماں باپ کو ہم پروو کریں کہ ہم اچھے بچے تھے، کیونکہ بچوں کو لانے کی ذمہ داری ہم نے لی تھی. اب اس کے اندر ایک ماں کے کام کیا ہے، ایک ماں سیکھ سکتی، ایک باپ کے کام کیا ہے، ایک باپ سیکھ سکتا. ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں کچھ نہیں آتا اس میں سے اگین ہم نے یہ بند کر دیا ہم سیکھ سکتے ہیں. مطلب آج کا 25 سال کا نوجوان سمجھتا ہے میری سیکھنا ختم ہو گیا، وہ 30 سال پہ بھی اسی مینٹل اور لرننگ کے لیول پہ ہوتا ہے، وہ 35 سال پہ بھی وہی ہوتا ہے، وہ 40 سال پہ ہی ہوتا ہے. ہماری صرف ایک سورس آف لرننگ رہ چکی ہے، وہ ہے جو ہم زندگی میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ایکسپیرینس کے علاوہ بھی بہت سورسز آف لرننگ ہیں. یعنی آپ جا کے قرآن پڑھیں، آپ جا کے سیلف ڈیولپمنٹ کی کتابیں پڑھیں، آپ جا کے پڑھیں کہ پیرنٹنگ کے اوپر کتابیں پڑھیں، آپ چائلڈ سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ سمجھیں کہ اس کا گریٹر اسکیم آف تھنگس میں فائدے کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس پوڈ کاسٹ کا بھی مقصد یہ ہے کہ میں صرف وہ باتیں کر سکوں جس لوگوں کی اٹینشن لا سکوں اس طرف. سولوشن 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ایک کتاب کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتی. یہ میں اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. کانسٹنٹلی کورسز لینا، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، کتابیں پڑھنا، دین کی نالج لینا، کوئی پوڈ کاسٹ اس کو کور نہیں کر سکتی. لوگ پوڈ کاسٹیں دیکھ کے نہیں ڈیولپ ہوئے. میرا آج جو علم ہے وہ پوڈ کاسٹ کے تھرو نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا، وہ کتابیں پڑھنے کے تھرو، وہ کورسز لینے کے تھرو، وہ پڑھائی کرنے کے تھرو، وہ مشاہدے کے تھرو بھی آیا، لیکن اور کام کرنے کے تھرو آیا. یعنی اگر میں گھر بیٹھ کے صرف پوڈ کاسٹ دیکھتا رہتا اور 1-on-1 ہیومن انٹریکشن نہ کرتا، یعنی سیشنز نہ لیتا، پڑھاتا نہ پچھلے 14-15 سال، تو مجھے نہیں سمجھ آنی تھی کہ ایک بچے کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ایک ماں باپ کی ریکوائرمنٹس یا ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس معاشرے کو کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری جو بات چیت ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری اٹینشن، ہمارا فوکس اپنے اوپر آئے، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں اور اس کے تھرو ہم معاشرے کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ جستجو میں لگیں. 2 ٹرمز آپ نے یوز کی، نرچرر فار اے وومن اینڈ دین پرووائڈر فار اے مین. ان 2 ٹرمز کو اگر ہم صرف ان 2 انڈیویجولس کو لے کے کڈس کے اسپیکٹ کے بغیر ان دا بگننگ اور جسٹ جنرلی ایون آفٹر کڈس یو ڈو ہیو رسپانسبلٹی ٹورڈز ایچ ادر ایز ویل. یہ 2 ٹرمز انکلائن ٹورڈز ایچ ادر، ہاؤ ڈو دے برنگ ہارمنی اینڈ وٹ ڈو دے ریئلی مین؟ دیکھو، پرووائڈر جو ہوتا ہے نا اور پروٹیکٹر، یہ 2 کام ہے مرد کی. اسینشلی مرد اسینشلی باہر کی دنیا جتنی ہے، گھر کے علاوہ گھر کی ذمہ داریوں میں بعد میں آتا ہوں، باہر کی دنیا سے ایک عورت، مثال کے طور پہ میرے گھر پہ چور آ جائے تو کس نے آ کے بچانا ہے؟ باہر کس نے نکلنا؟ پہلے میں نے جا کے ان چوروں سے ڈیل کرنا ہے، نہ کہ میری بیوی بچہ. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنی بیوی کو صرف فزیکلی پروٹیکٹ نہیں کرنا، میں نے اس کو ایموشنلی پروٹیکٹ بھی کرنا. ایسے سارے لوگوں سے جو اس کو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں یا اس کے سیلف کانفیڈنس، سیلف ورتھ، سیلف امیج کو خراب کر رہے ہیں، یا ٹاکسک میری اگر والدہ ہیں اور وہ ایسی ساس ہیں تو ان سے بھی پروٹیکٹ کرنا میرا کام ہے اپنی بیوی کو. سملرلی بچوں کو پھر ان کے لیے پرووائڈ کرنا، ان کو ایک سکون دہ چھت دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ سارا کچھ میری ذمہ داریوں میں. لیکن عورت کا نرچر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ، ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر اللہ میاں نے کیئر کا اور قسم کا ایلیمنٹ رکھا ہے جو کہ مرد کے اندر نہیں ہے. اور مرد میکرو مینیجر ہے، مائکرو چیزوں کو اتنا کلیئرٹی کے ساتھ عورت دیکھ سکتی ہے، یہ اس کی کور کے اندر ہے. ٹھیک ہے، بچے کا رات کو یقین مانے اٹھ کے جو بچے کا خیال رکھنا ہے وہ اس کے اندر سے نکلتا ہے. مرد کو اس کے اوپر زور لگانا پڑے گا. کچھ چیزیں عورتوں کو نیچرل آتی ہیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو سمجھنا. جیسے کتنی ماؤں کو پتا ہوتا ہے اس نے کل صبح یونیفارم کیا پہننا ہے، باپوں کو اکثر نہیں پتا ہوتا. اگریب، اس کا لنچ کل کیا جانا ہے. ٹھیک ہے، اس نے نہایا کہ نہیں نہایا بچہ. ٹھیک ہے، بچے نے کھانا کھا لیا تھا یا نہیں کھا لیا تھا. یہ انسٹنکٹ جو ہے نا، یہ نرچر کرنے کا، اس کا خیال رکھنے کا، وہ عورت کے اندر ہے. ٹھیک ہے، عورت ماں کے ساتھ جو بچے کو سیفٹی، چھوٹے بچے کو خاص طور پہ جو سیفٹی اور سیکیورٹی فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ باپ کے ساتھ اور فیلنگ ہے، ماں کے ساتھ اور فیلنگ ہے. یہ دونوں ضروری ہیں. لیکن ایک عورت کا اس مرد کی ٹورڈز وہ نرچر کا کون سا رول ہے؟ بالکل. یہ دیکھو، سب سے پہلے جب مرد گھر آتا ہے نا بیٹے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو، جن کے لیے وہ یہ کر کے آیا ہے، وہ اس کو اپریشیٹ کریں، وہ اس کو ریکگنائز کریں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کو رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. بہت چھوٹی مردوں کی، میرا نہیں خیال، خواہشیں بہت بڑی ہوتی ہیں. مرد چاہتے ہیں ان کو کھانا صحیح مل جائے، ان کو، اور آج وہ کہتے ہیں جی کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں. بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن پھر ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے،
ان کا خیال رکھے, کوئی چھوٹی چھوٹی معاملوں میں ان کی کیئر کر لی جائے. دیکھو ایک مرد صبح اگر کام پہ نکل کے شام کو گھر آیا تو صبح اس کو کیا چاہیے؟ ناشتہ اور کپڑے, یہی ہوگا. خود بھی لے سکتا ہے وہ, نو پرابلم, لیکن اگر کوئی اور کرے تو یہ اس کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فیل سین فیل کرتا ہے, ہرڈ فیل کرتا ہے. ڈو یو گیٹ اٹ؟ اس کے بعد جب وہ شام کو گھر آیا تو اس کو اس کی فیملی ایٹ پیس نظر آئے, اس کی بیوی خوش نظر آئے اور اس کی بیوی اس کو اپریشیٹ کرے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اور پھر عورت کا ایک اور بہت بڑا کام ہے کہ مرد کے اپنی باتیں یعنی اپنے مسائل اپنی بیوی سے جب ڈسکس کرے تو وہ اس کی بہت بڑی مشیر بھی ہوتی ہے, اس کو بتا رہی ہوتی ہے, وہ اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اما خدیجہ نے رسول اللہ کو سنبھال لیا تھا, اگریڈ, تو ان کے اندر ایک وزڈم بھی تھا. ٹھیک ہے, اپریسیشن بھی تھی, ریکگنیشن بھی تھی, ان کو ہمت دینا بھی تھا. ایک بیوی مرد کی ہمت بندھائے تو بندھ جاتی ہے, توڑنا چاہے تو ٹوٹ جاتی ہے. اگر ایک بیوی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گی, ساری دنیا اس کو اپریشیٹ کر لے, اس کو وہ اپریسیشن کبھی فیل نہیں ہوگی جو اس کو اپنی بیوی سے ہونی ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بیوی اس کو اپریشیٹ کرے, اس کی بیوی اس کو ریکگنائز کرے. اسی طرح ایک عورت بھی جو کر رہی ہے اگر میاں نہیں کرے گا تو اس کو فیل نہیں ہوگا. تو عورتوں کے اندر یہ انسٹنکٹ اور یہ چیز اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اوپر جتنا اس کو بہتر کر سکیں وہ کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ میں بڑا اوپنلی بتا دیتا ہوں, میں اپنی وائف سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب میں گھر جاؤں تو میرے بیوی بچے میرے سامنے ہوں. اور اس کے لیے میں ان کو وہ ٹائم بتا دیتا ہوں کہ جی آپ میں اس ٹائم پہ گھر ہوں گا. No man likes to walk into an empty home. Okay? He wants to see the wife and the kids he's working for. And he wants to see them happy. And he wants to be needed. اگر آپ ایک مرد کو ان نیڈڈ فیل کرائیں گے نا کہ نہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تو خود کر لیں گے, آپ بیسکلی اس کو ان میسکولن خود ہی بنا رہے ہیں. وہ اپنی انسٹنکٹ میں تبھی ہے جب وہ نیڈڈ فیل کرے, جب اس کے اوپر ڈپینڈنٹس ہوں. ٹھیک ہے, جب عورت کہتی ہے کہ میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں, میں سارا کچھ خود ہی کر لوں گی, تو مرد بھی پھر نیڈڈ فیل نہیں کرتا. جب وہ نیڈڈ فیل نہیں کرتا تو وہ اچھا پرووائڈر نہیں بن پاتا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر دونوں ایسپیکٹس ہیں. مرد کو عورت کو افیکشنیٹ لو دینا ہے, عورت کو رسپیکٹ کرنا ہے, مرد کو پرووائڈ کرنا ہے, عورت کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے اور سپورٹ سسٹم میں چلنا ہے. دیکھو وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو نرچرنگ کا ایلیمنٹ یہاں بھی ہے کہ اس کے بچے کس کے حوالے ہوتے ہیں؟ عورت کے حوالے ہوتے ہیں. وہ 100% ٹرسٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ میری بیوی اس چیز کا خیال رکھے گی. مرد کے پیسوں کا خیال, مرد کے گھر کی پیچھے سے رکھوالی کرنا, اس کے مال کی رکھوالی کرنا, اس کے بچوں کی رکھوالی کرنا ایک عورت کرتی ہے. اور اس کے بغیر اگر اس معاملے میں مرد کو سکون نہ ہو وہ آپریٹ کر ہی نہیں سکتا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ اگر اس کو اپنی بیوی پہ ٹرسٹ نہ ہو کہ یار یہ ان چیزوں کا احسن طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے تو اس کو سکون نہیں ہوتا. یہ سکون پرووائڈ کرنا مرد کو, مرد کا یہ سکون عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو جب عورت اس سکون کو پرووائڈ کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو پھر مرد بے چین ہوتا ہے, وہ باہر کام پہ بھی بے چین ہوتا ہے. مرد جب باہر کام کرتا ہے اس کو بالکل سکون چاہیے ہوتا ہے ٹو ایکسیل ان واٹ ہی از ڈوئنگ. اگر اس کو گھر کی ٹینشن تنگ کر رہی ہے نا, وہ باہر ویسے کام کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ جن کے لیے وہ کام کرتا ہے وہ اس کو ریکگنائز نہ کریں تو وہ پھر پرفارم اس طرح کر ہی نہیں سکتا. میری بیوی اگر مجھے 4 تالیاں بجا دے کہ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا, میں اس کو اور بہتر کروں گا, اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیز میاں بیوی کو میاں بیوی سے چاہیے ہوتی. ٹھیک ہے, بچوں کا ابھی مثال کے طور پہ میں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہا ہوں, نہ میری وائگم ہے نہ میرے بچے ہیں, لیکن مجھے یہ پتا کہ یار میرے ان بچوں وہ اپنی ماں کے پاس ہیں, میرے بچے اپنی ماں کے پاس سیف ہیں, اور ان کی ماں اتنی کمال ماں ہے کہ وہ ان بچوں کا بہترین خیال رکھ سکتی ہے. تو میں لڑکے لڑکیوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ صرف رشتے کے ٹائم پہ سامنے والے میں اپنا میاں یا اپنی بیوی مت دیکھا کرو, اپنے بچوں کا ہونے والا باپ کو اور اپنے بچوں کی ہونے والی ماں کو بھی دیکھا کرو. جو انسان اپنے, دیکھو ماں باپ ہونا ایک سیلف لیس قسم کا کام ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان مرد ہو یا عورت ہو وہ اپنے اندر ہی گم ہے تو پھر وہ بچے کے لیے ان کے پاس وہ انرجی بھی نہیں نکل سکتی. یو گیٹ اٹ؟ کیا عادتیں ہیں اس مرد میں جو اس کو ایک اچھا باپ بناتی ہیں, اور کیا عادتیں ہیں ایک عورت میں جو اس کو ایک اچھی ماں بنائیں گی؟ کیا یہ دیکھتے ہیں لوگ؟ شادی کے سال 2 سال 3 سال 5 سال بعد جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر میاں بیوی کی اکثر لڑائیاں کس چیز پہ ہو رہی ہوتی ہیں؟ بچوں پہ. ان کے بچوں کے گولز بھی ایک نہیں ہوتے, ان کے بچوں کے بارے میں ویژنز بھی ایک نہیں ہوتے, ان کے بچوں کے بارے میں ویلیو سسٹمز ایک نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا؟ باپ چاہتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ بیٹا جو ہے وہ حفظ کرے, ماں چاہتی ہے نہ کرے, یا ماں چاہتی ہے کرے, باپ چاہتا ہے نہ کرے.
اس کے اوپر ایک لڑائی ہے. بچہ کیا کرے, ہم نے بچوں کو کیسے پالنا ہے, کس وجہ سے پالنا ہے, اس کے اوپر ایک پیج پہ ہوں گے تو کام چلے گا. اب مجھے پتا ہو, میں انسیکیور ہوا ہوں کہ یار میری بیوی نہ غلط باتیں میرے بچوں کے دماغ میں ڈال دے گی جو میں نہیں ڈالنا چاہتا, یعنی میں اور میری بیگم ایک پیج پہ نہ ہوں, تو اب تو میں تو بے چین ہوں نا ہر وقت. میں تو چاہوں گا کہ یار بچے جو ہے نا وہ میرے پاس ذرا زیادہ میری بات مانے اور ماں کی بات ذرا کم مانے. جب مجھے 100% ٹرسٹ ہوگا اور میری بیوی کو بھی 100, یہ وائس ورثہ بھی ہے, مطلب میری بیوی کو بھی ہر وقت لگے کہ یار ذیشان جو ہے نا میرے بچوں کے دماغ میں کوئی غلط بات ڈال دیں گے, تو میری بیگم بھی انسیکیور ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یہاں سے ایک دوسرے کو سیکیور رکھنا بھی ایک کام ہے, وہ بچوں کی پرورش کے لیے ضروری ہے. بہت سارے بچے اس لیے خراب ہو جاتے ہیں, باپ ہاں کہہ دیتا ہے ماں نہ کر دیتی, ماں ہاں کہہ دیتی باپ نہ کر دیتا, تو بچے کو ماں باپ کو مینیپولیٹ کرنا آ جاتا ہے, ادھر سے نہیں مل رہا تو ادھر سے لے لو. یہ بچے کے ڈسپلن کے لیے, بچے کی گروتھ کے لیے بالکل اچھی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. When a parent says no, one of the parents says no, the other has to say no. You have to be on one page. It can't be کہ بابا نے تو زیادہ دے دی تھی تو ماما نے تو نہیں دی. گڈ کاپ بیڈ کاپ, گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں آپ بن سکتے. آپ دونوں یا تو بیڈ ہیں یا آپ دونوں یا تو گڈ. مثال کے طور پہ میری بیٹی چھوٹی ہے, اب اس کو تو اپنی آئس کریم چاہیے مثال کے طور پہ. اب ماں نے اگر نہ کر دی ہے تو there is no way I can say ہاں, because then she learn کہ okay how to manipulate to get what she wants and that is not right for her. اوکے, ان دونوں نے اگر ہر بچے کا فیصلہ ماں باپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, اور وہ تب اچھے ماں باپ بن سکتے ہیں وہ جب وہ ان کا ریلیشن شپ اچھا ہے. جب ماں باپ کا آپس میں ریلیشن شپ ہی ٹھیک نہیں ہوتا تو بچے بھی کنفیوزڈ ہی رہتے ہیں, بچوں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو صحیح اولاد پالنے کے لیے صحیح ریلیشن شپس ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے اوپر بات ہونا بہت ضروری ہے, اس کے اوپر کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت میاں بیوی ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. آپ دونوں کو بڑی ریسپیکٹفلی اپنے آرگومنٹس, اپنی ریزنس بتانی پڑتی ہیں, اور ایک مڈل پوائنٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہاں یار دس از واٹ وی بوتھ وانٹ, ہم ایکچولی چاہتے کیا ہیں, کہ ہمارا گول سیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر نہیں ہوگا, ہر دفعہ آپ کی ایک بات لڑائی میں اینڈ ہوگی, تو اس سے آپ کے بچے سفر کریں گے اور آپ کا ریلیشن شپ تو کر ہی رہا ہے. اور بچوں کو صاف نظر آتا ہے کہ ماں باپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے, بچوں کو موڈ آف بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ جو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچیاں نے کچھ نہیں پتا, تینوں کی بچہ ایک آئنسٹائن ہوتا ہے. بچے 3 سال 5 سال 7 سال کے بچے کو سب پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ سچ بول رہا ہوتا ہے, وہ ہر چیز آبزرو کر رہا ہوتا ہے, وہ ہر وائبریشن اٹھا رہا ہوتا ہے, وہ ہلکی سی ماں باپ کی شکل اتری ہوئی دیکھتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور اس وقت خدا نخواستہ بچے کو یہ لگتا ہے کہ اس کا قصور ہے. جب ماں باپ لڑتے ہیں, جب ماں باپ بچوں کے آگے لڑتے ہیں, تو بچے کو لگتا ہے وہ رسپانسبل, حالانکہ وہ رسپانسبل نہیں ہوتا. اگر ماں باپ ہر وقت اینکشس ہیں, ماں باپ ہر وقت انسیکیور ہیں, وہ بچہ بھی انسیکیور اور اینکشس ہی ہوگا, کیونکہ وہ اس نے ساری زندگی وہی دیکھا ہے, اس نے وہی سیکھا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو جاننا, شادی کا پرپس جاننا, عورت میاں کے لیے وہ کردار ادا کرے جو ایک بیوی کا ہے, میاں عورت کے لیے وہ کردار ادا کرے جو ایک میاں کا ہے. اگر مطلب یہاں پہ عورتیں ہیں جو اپنے گھر کے اندر انسے, مرد بگیسٹ سیفٹی نیٹ ہوتا ہے اپنی بیوی کا. اگر میری بیوی میرے ساتھ ہی انسے فیل کرتی ہے تو آپ نے تو اس عورت کو کور سے لا دیا. اب یہ کیسے اچھی ماں بنے گی؟ سنگل موسٹ, یہ پوری ریسرچ ہے اور اس پہ بڑی آگ لگے گی کچھ لوگوں کو, لگ جائے, لیکن یہ سچ ہے. سنگل مدرز اینڈ سنگل فادرز کانٹ ٹیک کیئر آف دا کڈس الون. یو کانٹ. کوئی نہ کوئی بچے میں محرومی رہ جائے گی. اور سنگل سب سے بڑا انڈیکیٹر آپ کو پتا ہے بچہ اچھی ماں کا کیا ہوتا ہے, کہ ایک ماں کمال کی ماں بنے گی, اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر کیا ہے؟ ہاؤ سپورٹیو اینڈ ہاؤ کمفرٹنگ از دا ہسبینڈ ٹورڈ دا موم. اس کا میاں کتنی کمال سپورٹ دے رہا ہے, ایک عورت کو کتنی کمال سپورٹ مل رہی ہے, کتنا ایموشنلی سیکیور, مینٹلی سیکیور, ہر حساب سے سیکیور رکھا ہوا ہے, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ عورت کتنی اچھی ماں. like you always say, a man is the ground a woman stands on. Yes, this is so true. Your woman is your reflection. Your woman is ultimately your reflection. So میں ہمیشہ ذمہ داری زیادہ مردوں پہ ڈالتا ہوں, کیونکہ آپ لیڈرشپ رول میں, اگر مرد نے لیڈرشپ نہیں سیکھی ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر, ایٹ ادر آؤٹ بائر بھی, تو بھائی آپ پھر کہیں نہ کہیں کوئی کام خراب کر رہے ہیں, اس کو آپ بہتر کریں. ٹھیک ہے. عورت الٹیمیٹلی بالکل آپ کا عکس بنتی جاتی ہے. سڑے ہوئے باپ کی بیوی یا اس کی بیوی سڑی ہوئی ماں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک انسیکیور مرد کی بیوی الٹیمیٹلی انسیکیور ہی ہوتی ہے. جتنا مرد اپنی ذات میں سیکیور ہے اتنی عورت سیکیور ہے, اتنے بچے سیکیور ہے.
اتنا پیس مینٹین ہوتا ہے گھر کے اندر. اگر میاں انسیکیور ہو کے بیوی کو کچھ بولا, بیوی انسیکیور ہو کے میاں کو کچھ بول رہی ہے, تو بچے تو تماش بینی دیکھ رہے ہیں نا ماں باپ کی, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے, لیکن وہ بول نہیں سکتے. لیکن وہ الٹیمیٹلی یہ سوچیں گے, ان کو لگے گا ہماری انوائرمنٹ کیا ہے, انسیکیور. مجھے بتاؤ نا یار, کیوس کے اندر کوئی چیز پروڈکٹیولی پروڈیوس ہوئی ہے آج تک؟ جنگ کے ماحول کے اندر کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے؟ باہر جنگ لگی ہو تو یہاں پہ نئی بلڈنگ تو نہیں بنے گی نا. تو اگر میاں بیوی لڑ رہے ہیں, گھر کا ماحول خراب ہے, تو یہاں پہ بچے کی کون سی کریٹیوٹی باہر آ جائے گی, بچے کی کون سی گروتھ آ جائے گی؟ بچہ ان چیزوں کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا رہے گا جو اس کی ہے نہیں. تو اس میں سب سے بڑا کردار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے باپ کا میں سمجھتا ہوں. مرد رسپانسبل ہے, ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی کہ عورت کیسا پرفارم کرتی ہے. ہاں, اور اس میں نا یہ بھی مرد پوچھتے ہیں کہ جی اگر ایک عورت بازی نہ ہے تو بھائی جی بالکل چھوڑ دیں. اللہ میاں نے ہمارے یہاں قرآن میں یہ آیا کہ کبھی طلاق نہیں دے سکتے. اگر آپ کو کئی عرصہ ہو گیا ہے اور ایک عورت نہیں ہٹ رہی اور ایک مرد بھی نہیں ہٹ رہا اور بہترین نہیں نظر آ رہی, تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ قیامت تک اسی شادی میں رہیں اور آپ اپنی آنے والی نسلیں خراب کر لیں؟ ہم کاورڈ ہو چکے ہیں نا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو سخت زہر لگتے ہیں وہ مرد جو اپنی بیوی کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں لیکن اس کو طلاق نہیں دیتے. اسی طرح عورت کے بعد خلا کا رائٹ نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا چل گیا جی شادی غلط ہوگی, بچہ بھی ایک بار پیدا ہو گیا, اب بھی غلط ہو گئی, نہیں اسی کے ساتھ 4 اور پیدا کر لیں گی اور پھر کہیں گے جی میاں بڑا غلط ہے. تو آپ کو نہیں پتا تھا پہلے بچے کے اوپر کہ میاں غلط ہے, یا میاں نان سپورٹو ہے, یا میاں ٹاکسک ہے, یا میاں برا ہے, تو بھائی آپ پہلے کے بعد چھوڑ دیتے. آپ خود آپ نے اپنے اوپر کام نہیں کیا, آپ میں کریج نہیں ہے, یا آپ کو رائٹ نالج نہیں ہے, یا آپ کو اپنے رائٹس نہیں پتا, اور یہ پتا کرنا آپ کا اپنا کام تھا. اسی طرح میاں صاحب کہتے ہیں میری بیوی بڑی بری, میری بیوی, بھائی چھوڑ دو, آپ کیوں لے کے بیٹھے ہوئے؟ تو یہ کمپلین اور وکٹم ہونے کا جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا, وہ منحصر القوم بنتا جا رہا ہے. ہر چیز اگلے کا قصور ہے. خود محنت نہیں کرنی لیکن حکومت کا قصور ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں آ رہے. بھائی آپ کر لو ایکسٹرا محنت, آپ نئی کریٹو اسٹریٹجی کو ڈھونڈ لو, آپ اپنا علم بڑھا لو, آپ کوئی نئی اسکل ڈھونڈ لو. نہیں, وہ نہیں ہم نے کرنی, ہم نے ہر بات پولیٹیشنس کو بیٹھ کے گالیاں دینی. تو یہ ہماری نا ایک عادت بن چکی ہے, تو اس عادت کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا. اب جو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ٹو اینی تھنگ, کوئی چیک لسٹ فار بوتھ دا جینڈرز, جس سے ان کو پتہ ہو کہ واٹ آر دے سیکنگ اینڈ واٹ آر دے لکنگ فار. اینڈ ایون اگر انہیں پتہ بھی ہے, تو جیسے آپ نے بات کی کہ ہم لوگ جو انکمفرٹیبل کانورسیشنز ہیں ایک شادی سے پہلے, وہ کرنے سے گھبراتے ہیں. باقی دنیا جہان کی ہر گلیمرس کانورسیشن ہم کر لیتے ہیں, اور جو جس کانورسیشن سے ڈسکمفرٹ یا ڈس ایگریمنٹ یا جدھر تھوڑی آرگیومنٹیو بات آ جاتی ہے, اس سے ہم گھبرا جاتے ہیں. تو ایسی کون سی ہوں گی نا, جیسے ہر چیز کی دیکھو ایک, جو انسان کنٹرولنگ ہے نا, آپ کو اس کی باتوں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, وہ کرنا ہے, وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, میں یوں چاہتی ہوں, میں یوں چاہتا ہوں, صرف کنٹرول آپ کو اس میں ایویڈنٹ ہو جائے, اس انسان سے دور ہے. کیونکہ آپ کی ہر چیز الٹیمیٹلی آپ کا فریڈم لے لے گا, یہ الٹیمیٹلی آپ قید ہو جائیں گے. نمبر 2, ایک ایسا ریلیشن شپ جس کے اندر انکنسسٹنسی بہت زیادہ ہو, یعنی آج بہت اچھا تھا, شام کو بہت خراب تھا, کبھی بہت اچھا ہو جاتا, کبھی بہت برا ہو جاتا. تو ٹاکسک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹاکسسٹی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی انسان کنسسٹنٹلی برا ہے یا کنسسٹنٹلی اچھا ہے, یہ ٹاکسک نہیں ہوتا. اچھا ہے برا ہے, اچھا ہے برا ہے, اچھا ہے برا ہے, یہ انکنسسٹنسی ٹاکسک ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. شادی سے پہلے آپ وہ کسی صورت مثال کے طور پہ وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہے کہ جی میں نہیں چاہتا کہ آپ کام کریں. ٹھیک ہے, ریزن پتا کریں, پرپس کیا ہے. یہ تو آپ نے بتا دیا آپ کام نہیں کریں گی, آپ یوں نہیں کریں گی, آپ وہ نہیں کریں گی. بھائی اللہ نے جو رائٹ دیا نا عورت کو, وہ مرد نہیں لے سکتا. ٹھیک ہو گیا. وہ آج شروع یہاں سے ہوا ہے, وہ کل کو پتہ نہیں کس لمٹ تک جائے گا. ٹھیک ہو گیا. وہ ہر چیز پہ, مطلب عورت کے اٹھنے بیٹھنے پہننے کھانے سونے پینے ہر چیز کو یہاں پہ کنٹرول کیا جاتا ہے. وہ عورت ختم ہو جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی. جس اسپاؤس کو آپ کے ایکسپریس کرنے سے اپنے آپ کو پرابلم ہے, وہ اسپاؤس آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کنٹرولنگ ہے وہ اسپاؤس آپ کے لیے, وہ انسان آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا, وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, جو آپ کا فریڈم لے لیتا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ ماں باپ بھی ٹھیک نہیں ہوتے جو ہر وقت کنٹرول کر رہے ہیں آپ کی زندگی کو. تم کون سی یونیورسٹی میں جاؤ گے, تم اس کے بعد کیا کرو گے, تم کاروبار پہ بیٹھو گے, تم یوں ہی کرو گے, تم وہیں شادی کرو گے, تم یوں ہی زندگی گزارو گے. یہ ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں الٹیمیٹلی, انسان کیا فریڈم. دیکھو فریڈم اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اللہ نے سب سے پہلے ہمیں دی.
پیدا ہوتے ساتھ ہی انسان کو فریڈم ہے, نیکی کرو یا نہ کرو, نماز پڑھو یا نہ پڑھو, قربانی کرو یا نہ کرو, زکوٰۃ دو یا نہ دو, مرضی کس کی؟ ہماری. اس لیے اس کے بعد اللہ اکاؤنٹیبلٹی رکھتا ہے. لیکن آپ نے اکاؤنٹیبل اگر کسی کو کرنا ہے تو پہلے آپ کو اس کو فریڈم دینا پڑے گا, اور انسان بیسٹ پرفارم بھی فریڈم میں ہی کرتا ہے. پریشر میں یا اس کو کنٹرول میں انسان صحیح طرح پرفارم بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ایک انسان جو ہے وہ انسیکیور ہے, آپ کو اس کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بڑا انسیکیور سا انسان ہے, اس انسان کے ساتھ بھی آپ زندگی نہیں گزار سکتے. مردوں کی خاص طور پہ بات کریں, ٹھیک ہے, وہ بہت ہی انسیکیور ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے مرد ہیں, تم نے اس وقت سے بات کیسے کر لی, تم نے اس کی طرف دیکھا کیوں, تم نے یوں کیوں کیا, وہ کیوں کیا, یہ اب انسیکیور ہے کیونکہ اس کو اپنی ذات پہ کوئی یقین نہیں ہے. اس کو ہر وقت دوسرے مردوں سے ڈر ہی لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ انسیکیور مردوں سے بھی دور رہیں, کنٹرولنگ لوگوں سے بھی دور رہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کانورسیشنز میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, اور اگر آپ کو نہیں ہوتا تو میں سچی بات کہہ رہا ہوں, لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ بھائی کسی مینٹور سے پوچھیں, کسی اچھے مینٹور سے ڈسکس کریں تاکہ آپ کو کلیئرٹی آئے. ہر سوال کا جواب شاید آپ کو خود بھی نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. لیکن کتابیں پڑھیں. ہمارے ہاں کتابیں, انسٹاگرام پہ 2 گھنٹے ہم رول کر سکتے ہیں, 2 گھنٹے بیٹھ کے کتاب نہیں ہم پڑھ سکتے. تو اگر وہ بھی نہیں آپ پڑھ سکتے تو کسی سے مشورہ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے ایک ریلیشن شپ میں کنسسٹنٹلی, تو پتہ کریں یار یہ میری وجہ سے ہے, اگلے کی وجہ سے. ٹھیک ہوگا. لیکن انسیکیور لوگوں سے, کنٹرولنگ لوگوں سے, ایسے لوگوں سے جو صرف اپنی مرضی تھوپتے ہیں, ایسے لوگ جو آپ کی بات سن نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے, وہ فوراً ہی میننگ ڈرا کر لیتے ہیں بجائے پوری بات کو سن لیں, سمجھ لیں. ایسے لوگوں سے بچیں کیونکہ ان سے بات ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. عقل کل لوگوں سے بچیں جن کو لگتا ہے کہ ہم سے بہتر تو کسی کو پتہ ہی نہیں. ایگوئسٹک. ایگو خیر دونوں میں ہی بہت ہوتی ہے. ایگو ہماری سیلف کریٹڈ آئیڈینٹی ہوتی ہے, یہ بلو پرنٹ ہوتا ہے اس کا جو ہم نے بنا لیا ہوتا ہے, میں ایسا ہی ہوں. No, a lot of people nowadays have that assurity in themselves that they don't need to grow, and they have, but وہ سب perfection کے پتلے ہیں. جاہل ہونا ہوتا ہے. جاہل لوگوں سے بھی بچنا ہی چاہیے نا. علم والے, اللہ فرما رہے ہیں, بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. علم ایک کمال کی چیز ہے. تو جو جس کا پرسوٹ ہو, جس انسان میں کسی چیز کا پرسوٹ ہو, اور ہمبل لوگ ہوں, مطلب ان کو پتہ ہو کہ یار ٹھیک ہے ہمیں امپروومنٹ کی بہت ساری اسپیس ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ تو امپروومنٹ ہو سکتی ہے. جو انسان سیلف اویئر ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی کمیوں کے بارے میں پتہ ہو. ایک بندہ کہے میرے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اچھا جی آپ ماشاء اللہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ کراس کر گئے. مطلب میں آج ہوں تو کمیاں تو بے تحاشا رہیں گی ہم میں. ہم کانسٹنٹلی, وہ کہتے ہیں نا ہم ورک ان پروگرس ہیں, یعنی ہم موت کے آخری, مطلب زندگی کے آخری سانس تک ورک ان پروگرس ہی ہیں. ہم صرف امپروو ہی کر رہے ہیں. یہ پرپس اگین میں کیا کہہ رہا ہوں پوڈ کاسٹ کا بھی ہے کہ صحیح چیزوں پہ اٹینشن آئے, ہم امپروو کرتے جائیں. میں آج کو میں نے سب سیکھ لیا ایسا نہیں ہے. کسی انسان نے کسی ایج پہ سب سیکھ لیا ایسا نہیں ہے. اوپن ہونا اس چیز کے اوپر کہ یار ہاں ہم بہتر ہو سکتے ہیں, شاید ہم میں یہ کمی ہے, شاید ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں. جو کہ مجھے لگتا ہو تم بھی یہی ہو. ان بھائی صاحب اور ان بہن جی سے تھوڑا سا کہیں کہ آپ بہت اچھے لگے ہمیں, بعد میں کبھی ہم نہیں ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے, ایگوئسٹک لوگوں سے بچیں. Thank you. This brings us to the end of our third podcast. Thank you so much everybody for listening. Thank you Sir Zishan for your food for thoughts for everybody. I hope کہ سب سنیں اور سیکھیں اور آگے بڑھیں. We believe inshallah. Thank you so much. خدا حافظ.